بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تقوی کا راستہ آزادی کا راستہ ہے، اور انسان کی جو اصل زندگی ہے وہ تقوی والی ہے، وہ غفلت والی نہیں۔ راستے دو ہیں، ایک تقوی کا راستہ ہے اور ایک غفلت کا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا مالک خدا ہے اور ہر کوئی خدا کی مالکیت ہے۔ بس مولا فرما رہے ہیں کہ اگر آدمی خدا کا تقوی اختیار کر لے، خدا ہی سے ڈرے، ہر بات جو کام بھی کرے وہ خدا کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے، یہ تقوی اس سے دیگر لوگوں سے بالکل آزاد کر دے گا، ان کی حاکمیت سے آزاد کر دے گا۔ متقی شخص مولا فرماتے ہیں نہ صرف دوسروں کا غلام نہیں بنتا، متقی پرہیزگار تقوی والا صرف دوسروں کا غلام نہیں بنتا بلکہ اپنے نفس کا بھی وہ غلام نہیں بنتا، وہ اپنے نفس کی بات بھی نہیں مانتا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کا اسیر ہو کر نہیں رہ جاتا، وہ ان کا پابند کہ جو اسے دل کہے، وہ جو نفس کہے وہ اسی کی بات مانے۔ شیخ بہائی اعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر متقی شخص اگر تقوی اختیار کر لے تو آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا، اور جب پردہ ہٹ جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اب تک تو اس نے ایک کتے کو سجدہ کیا تھا، اور وہ جو کتا ہے وہ اس کا اپنا ہی نفس تھا، یعنی وہ نفس کا اتنا پابند ہو گیا تھا کہ وہ اپنے خدا سے دور ہو گیا تھا۔ اگر آدمی بادشاہ بھی بننا چاہے تو اسے راستے میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں کی اسے جیسے ہم کہتے ہیں ٹی سی کرنی پڑتی ہیں، ان کے نیچے لگنا پڑتا ہے، ان کی ہر بات کو ماننا پڑتا ہے، لیکن نفس کی جو غلامی ہے وہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح اس میں ہر طرح کی ذلت ہوتی ہے۔ آدمی کو دنیا میں یہ اختیار ہے کہ وہ آزاد زندگی گزارے یا وہ نفس کا غلام بسر کر گزارے۔ رسول خدا فرماتے ہیں تم چاہو تو اس طرح زندگی گزارو جس طرح زندگی گزارنے کا حق ہے، اور چاہو تو اس زندگی کو موت کی مانند بنا ڈالو۔ جی ہاں، نفس کی غلامی نفس کی موت ہے، اور اس غلامی سے آزاد ہو کر رہنا ہی تو اصل زندگی ہے۔ البتہ غلامی ایک جو تقوی ہے اگر وہ اختیار کر لیا جائے تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔